حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کچھ کا انتظار۔ کچھ علماء اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ سب کو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی علیہ السلام کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ مسلم ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی ہوگی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا اجمیوں کی طرف سے، یعنی کہ غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم، یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بر بر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نصاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فروانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابو صالح تابعی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندی لگائی جائیں گی، عرب کی بحری ناکہ بندی ہوگی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ حج کے موقع پر منع میں قتل عام ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب لوگ باغے باغے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب تم لوگ انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیاد پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سینوں میں ان کی آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات بھی پائی جاتی ہیں، اور سنیوں میں ان کی آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات بھی پائی جاتی ہیں، جبکہ شیعوں کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کی وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد و تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ دنیا میں ظلم بڑھ گیا، زمین آفتوں سے بھر گئی ہے، وبائیں پھیل گئی ہیں، دجالی طاقتیں روز بروز عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سماج اور سماجی نظام مفلوج ہو گیا ہے۔ یہ سب اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت آنے والی ہے۔ کوئی کسی کا دل نہیں توڑے گا، کوئی کسی سے ظلم نہیں کرے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا۔ بے شک وہ آنے والا ہے جس کا سب کو انتظار ہے اور جس کا انتظار کر رہے ہیں، جو محبت پھیلا دے گا، جو حق کا ساتھ دے گا، جس کی سب پیروی کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔